ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چھوٹے سے شہر میں رہتی تھی ایک لڑکی جس کا نام نمرا تھا۔ نمرا کو ڈالز کا بہت شوق تھا اور اس کا کمرہ مختلف قسم کی ڈالز سے بھرا ہوا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی 10 گڑیوں میں سے ایک میں کچھ خاص ہے۔ نمرا کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کی پسندیدہ ڈال للی ایک جادو بھری خاصیت رکھتی تھی۔ وہ بات کر سکتی تھی اور سن سکتی تھی، بالکل کسی دوسرے دوست کی طرح۔ نمرا اور للی نے ایک خاص دوستی کا رشتہ بنایا جس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے راز اور خیالات بتاتے۔ للی نے نمرا کو بتایا کہ وہ اس بات کو راز ہی رکھے، کیونکہ جس دن یہ راز کھل جائے گا اس دن ان کو کسی بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا جو ان کے بیچ میں جدائی کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ دن بیت گئے اور نمرا نے للی کے ساتھ خوب کھیل کود میں مگن ہو کر وقت بتایا، لیکن قسمت نے ایک دن سخت امتحان میں ڈال دیا جب نمرا کی دوست سارا نے یہ جان لیا کہ للی ایک جادوئی گڑیا ہے، اور وہ اس راز کو جان گئی تھی اور سارا نے یہ بات کا ذکر اپنے دوستوں سے بھی کر دیا۔ للی کا قصہ اب پورے شہر میں تیزی سے پھیل گیا۔ نمرا، جسے پہلے للی کے ساتھ ہونے والے انوکھے رشتے سے خوشی ملتی تھی، اب نئے طوفان کا سامنا کر رہی تھی۔ نمرا نے اس معاملے کو شاندار انداز میں سنبھالنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سوچا کہ وہ للی کو اپنے دوستوں سے ملائے اور انہیں اپنی انوکھی دوستی کا جادو سمجھائے۔ جب وہ یہ بات للی کو بتانے آئی تو اسے للی کہیں دکھائی نہیں دی۔ اس نے للی کو بہت تلاش کیا۔ وہ بہت پریشان تھی کہ آخر للی کہاں چلی گئی۔ اچانک اسے یاد آیا کہ للی نے اسے اس بات کو راز رکھنے کے لیے کہا تھا۔ وہ اب بہت اداس تھی۔ وہ للی کو کھو چکی تھی اور لوگوں نے بھی نمرا اور سارا کی باتوں کو محض ایک قصہ کہانی سمجھ کر بھلا دیا، مگر صرف نمرا اور سارا کو ہی پتہ تھا کہ حقیقت کیا تھی۔ ایک شام نمراہ کو للی کی بہت یاد آئی اور وہ اسے یاد کرتے کرتے سو گئی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کے پاس ہی ایک فریم رکھا ہوا تھا۔ نمراہ نے دیکھا کہ اس میں للی کی تصویر تھی جس میں وہ مسکرا رہی تھی، جیسے وہ نمراہ کو بتا رہی ہو کہ وہ ٹھیک ہے۔ اب نمراہ جان گئی تھی کہ للی اسے خوش دیکھنا چاہتی ہے۔ نمراہ اب بھی سوچتی ہے کہ شاید للی کبھی لوٹ آئے۔ وہ اب بھی اس کا انتظار کرتی ہے۔